السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب کیسے ہیں ناظرین کرام؟ آج میں آپ کو توحید کے بارے میں بتاتی ہوں کہ توحید کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ توحید صرف زبان سے کلمہ توحید اقرار کر لینے سے انسان جہنم سے نہیں بچ سکتا اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا، بلکہ اس اقرار کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کے شروط کو پورا کرے، جیسے کہ علم جس کی ضد جہالت ہے۔ جیسے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کلمے کا مطلب ہم اگر نہیں سمجھتے تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو اسی طرح سے اگر کوئی کلمہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ اسی طرح سے سورہ محمد میں ہے کہ فَعَلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ اے نبی آپ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور قبر کے سوالات کا جواب کافر اور منافق بھی دے گا، لیکن وہ جواب میں اپنی جہالت اور اقرار بھی کرے گا۔ یعنی کلمہ کے بارے میں ایسا ہے کہ کافر کو سنا ہوا رہے گا، وہ بھی کہے گا لیکن بغیر جانے بوجھے کہے گا، اسے اس کا صحیح علم نہیں ہوگا۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پہ جم جانا چاہیے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے اور کسی کے آگے سر کو نہیں جھکانا ہے، کسی سے مدد نہیں مانگنی ہے، کسی سے دعا نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جاننا ہے، اور جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں تو جو احکام بتاتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو دل سے ہونی چاہیے، دل سے ایمان ہونی چاہیے اور اس پہ جم جانا چاہیے، عمل ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے کہ وہ جواب میں اپنی جہالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ وہی کچھ کہتا تھا۔ جو لوگ کہتے تھے تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے نہ سمجھا پڑھا۔ تو اسی طرح سے آج ہمارے مسلمان میں بھی ہے، ہمارے مسلمان بھائی بہن کے کیسے کہ مسلمان تو ہے، کلمہ گو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کلمے کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں تو پھر کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ صرف ہم کلمہ یوں ہی پڑھ لیتے ہیں تو وہ مطلب فائدہ نہیں دینے والا ہمیں، جب تک اس کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے اور اپنی زندگی میں عمل نہیں کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یقین جس کی ضد شک ہے، یعنی اس کلمے کے معنی اور مفہوم پر پختہ یقین رکھے اور شک و شبہ سے بالکل دور رہے۔ یعنی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم میں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، لا یلقی اللہ بہما عبد غیر ساکن الا دخل الجنہ۔ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جو بندہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے جن میں کوئی شک نہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک باغ میں تھے، اس وقت آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو شخص تمہیں اس باغ کی دیوار کے پیچھے ملے وہ سچے دل سے یقین کے ساتھ
لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا تو تم اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ یعنی اگر جو کوئی کلمہ توحید پڑھ رہا ہے اور اس یقین کے ساتھ، تو پھر اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ صافات میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں۔ یہ جو یہودی اور کافر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف بلاتے تھے، اسی کلمے کی طرف بلاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور شاعر کہتے تھے اور وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو جس شخص کا اقرار عمل سے خالی ہو تو وہ جھوٹا اقرار ہے۔ کلمہ توحید کے مطابق عمل کیے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان آرزو اور تمنائیں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور اعمال کی شکل میں اس کی سچائی ظاہر ہو جائے۔ بس جو شخص اچھی بات کہے اور اچھا عمل کرے وہی مقبول ہے، اور جو شخص اچھی بات کہے لیکن برا عمل کرے تو وہ مردود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔